میں نے دریافت کیا روح کا پھل ہر پھل ظاہر کرتا ہے کہ خدا کون ہے اور بیک وقت اس کے پاس سب چیزیں ہیں، لہٰذا خدا محبت ہے، خدا خوشی اور اطمینان ہے، خدا دلوں کا سکون ہے۔ اور میں نے یہ بھی پایا کہ جہاں میں برسوں اس کے ساتھ اپنی سیر میں قطعی طور پر اس کے ساتھ تعلق میں رہنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں نے ریاکاری دیکھی تھی، لیکن پھر جہاں اس نے حقیقت میں مجھے جسمانی طور پر شفا بخشی اور میں یہ وضاحت نہیں کر سکتی، اور پھر اس نے مجھے بدروحوں کے عذاب سے نجات بخشی اور میں اس کی بھی وضاحت نہیں کر سکتی، اور اس سے مجھے احساس ہوا کہ وہ حقیقی ہے اور وہ میرے ساتھ ایک طرح کا براہ راست تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے میں نے سیکھا ٹھیک ہے میں اس کے پیچھے جانا چاہتی ہوں اور اس سے معلوم کرتی ہوں کہ پھل کیسے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبت محض یہ کہنے سے بڑھ کر ہے کہ میں تم سے محبت رکھتی ہوں۔ یہ ایک رضامندی ہے، یہ الہی محبت ہے، یہ غیر مشروط محبت ہوتی ہے اور اس کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ خدا ہم سے ہر وقت محبت رکھتا ہے، ہمیشہ قطع نظر کہ یہ غیر مشروط ہے، اور لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اپنے بچے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا اس طرح محبت چاہتا ہے کہ ہم پوری طرح اپنی خودی کا انکار کریں جو ہمارے اندر ہے، اس سے پوچھیں کہ ایک شخص کو کیسے دیکھیں، پھر چاہے انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا ہو یا ان کا جو بھی تعارف ہو، ان کے اندر صرف اچھائی کو دیکھیں اور ان سے پیار کریں خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ سب سے غلط فہمی والے پھلوں میں سے ایک ہے، اور کئی بار جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیار سے کام کرنا چاہیے تو یہ ہمیں لوگوں کو فعال کرنے اور زہریلے تعلقات بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا پاؤں نیچے رکھیں یا کسی کے ساتھ حد بندی کر لیں جو صحت مند نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم معاف کریں اور ہم جانے دیں اور آگے بڑھیں اور ان کو دکھائیں۔ یہ ان پر ظاہر کرنے کا ایک موقع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کی فطرت ہے، یہ خدا کا کردار ہے۔ خوشی کا مطلب ہے شادمانی، ٹھیک ہے؟ مجھے کلام مقدس سے محبت ہے اور مجھے پسند ہے کہ خوشی ایک مستقل کیفیت ہے، لہٰذا روح کے پھل ایک لحاظ سے انتخاب ہو سکتے ہیں جو مسلسل حالت ہوتی ہے جب آپ خدا کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ اس کے پاس ہمیشہ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس لیے وہ محبت کو کبھی نہیں روکتا، وہ خوشی کو کبھی نہیں روکتا، وہی وہ چیزیں اور خوشی اور شادمانی مسلسل ہے، یہ اس کی فراوانی ہے۔ خدا کی تعریف کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، شکر گزاری کے لیے ہمیشہ کچھ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ کلام مقدس راگ کے لیے خوبصورتی، ماتم کے لیے خوشی، بھاری پن کے لیے تعریف کے متعلق ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پریشان ہونے، افسردہ ہونے یا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ جب میرے باپ کا انتقال ہوا میرے لیے حقیقت میں بہت مشکل تھا کیونکہ اس نے مجھے پالا پوسا اور وہ ایک بیماری کی وجہ سے مر گیا جو میرا خیال تھا کہ وہ اس سے تندرست ہو جاتا، لیکن وہ تندرست نہ ہوا، لیکن خدا اب بھی بھلا اور موجود تھا اور مجھے خوشی کا انتخاب کرنا اور خدا کی طرف دوڑنا تھا۔ جب میں خوشی تلاش کر کے یہ نہیں کہہ سکتی تھی تو مسلسل خوشی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے وہ پہلو منتخب کرنے کی ضرورت ہے جس طرف اب آپ ہو، اور یہ زندگی کو بدلنے والا نہایت اثر انگیز تھا کیونکہ حالات میرے رویے پر حکم نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس سے مجھ پر ظاہر ہوا کہ خوش ہونے والی چیزیں ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے ان کی سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس نے رومیو کا حوالہ پیش کیا جو کہتا ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں، اچھی چیزیں نہیں، بلکہ سب چیزیں۔ رومیو 8:28۔ اطمینان آہستہ چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بلکہ اصل میں یہ آرام کا انتخاب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسے قطع نظر کے کس قدر مشکل یا پاگل پن یا افراتفری یا اگر آپ کے ارد گرد طوفان ہے تو کیا آپ لنگر انداز ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم حالات کا رد عمل کیسے کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ میں بہت حوصلہ مند اور پرجوش ہوں، اور جب میں دیکھ نہیں سکتی کہ میرے سامنے کیا ہے تو آرام سے باہر نکلنا آسان ہوتا ہے، اطمینان کھو جانا آسان ہوتا ہے، لیکن یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم مسلسل سلامتی اطمینان رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود ہے، اور اگر وہ ہم میں رہتا ہے تو ہم مسیح کی عقل رکھتے ہیں۔